یہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بلال اذان دے رہے ہوں تو تم کھانا پینا ترک نہ کیا کرو، کیونکہ وہ رات کے اوقات میں اذان دیتے تھے نا، کس لیے؟ لوگوں کو اٹھانے کے لیے. اس وقت تو اٹھانے کا کوئی اسپیکر وغیرہ ذریعہ یا کوئی الارم والی گھڑیاں تو نہیں ہوتی تھی. اور جب عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دیں تو تم کھانا پینا چھوڑ دیا کرو، کیونکہ عبداللہ ابن ام مکتوم کے بارے میں اسی حدیث میں آتا ہے کہ وہ نابینا صحابی تھے. ان کو جب تک کوئی بتاتا نہیں تھا نا کہ بھئی اب طلوع فجر ہو چکی ہے، یعنی ختم سحری ہو چکی ہے، اس وقت تک وہ اذان نہیں دیتے تھے. ان کی اذان اناؤنسمنٹ ہوتی تھی ختم سحری کی، جس طرح ہمارے پاس ختم سحری کی اناؤنسمنٹ اس وقت ہمارے اینڈرائڈ ایپس ہیں. مسلم پرو جس طرح اینڈرائڈ ایپ ہے اس میں ٹائمنگ لکھی ہوئی ہے، گوگل میں ٹائمنگ لکھی ہوئی ہے، سلاد ٹائم سافٹ ویئر میں آپ کو مل جائے گی. اسلام 360 کا نہیں مجھے پتا اس میں آئی ہے کہ نہیں آئی ہے. باقی ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ بھی آپ کو دنیا کے آلموسٹ سارے ملکوں اور شہروں کے اس میں نماز کی ٹائمنگ اور ختم سحری یہ ساری مل جائیں گی. تھرو آؤٹ دا ایئر آپ کسی وقت بھی اس میں آپ ڈالیں تو وہ آپ کو نکال دے گا فرنٹ پیج کے اوپر ہی. تو یہ فیسلٹیز پہلے تو نہیں تھی. اذان ہی ایک ذریعہ تھا لوگوں کو یہ آگاہ کرنے کا کہ بھئی ختم سحری ہو چکی ہے. اذان ذریعہ ہوتا تھا. اب اس کانٹیکسٹ میں نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اذان سنے اور اس کے ہاتھ میں برتن ہو، یہ سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، مشکات میں موجود ہے، تو وہ جلدی جلدی اس سے حاجت پوری کر لے. کیوں؟ کہ اذان جب ختم سحری کے لیے دی جا رہی ہے، اس زمانے میں اذان ہو رہی ہے ایگزیکٹ ختم سحری کی. آج کل اذان ہو رہی ہے فجر کی، ختم سحری کی نہیں. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. آج مثلا جیلم میں ختم سحری تھا نا 3:35، چھٹا روزہ ہے آج 1440 ہجری. تو آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ 3:35 پہ اذانیں شروع ہوں گی، کچھ 3:35 پہ ہو جائیں گی، کچھ 3:40 پہ، کچھ 3:45 پہ بھی ہوں گی، کیونکہ وہ فجر کے لیے اذان ہو رہی ہوتی ہے اور اذان ہوتی فجر کے لیے. اس زمانے میں ڈوئل پرپس تھا. اذان ہوتی تھی ختم سحری کی اناؤنسمنٹ کے لیے بھی، اور وہ اذان ہوتی تھی عبداللہ ابن ام مکتوم کی، اور لوگوں کو اٹھانے کے لیے اذان ہوتی تھی حضرت بلال کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ علیہ السلام فرمایا یہ جب اذان دے رہا ہو نا تو کھانا پینا ترک کر دو. عبداللہ ابن ام مکتوم. تو وہ اذان ہوتی تھی ختم سحری کی اناؤنسمنٹ کے لیے. جب ختم سحری کی اناؤنسمنٹ کے لیے ہو رہی ہے تو آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس وقت کھا رہا ہے تو وہ برتن جو اس کے ہاتھ میں ہے جلدی جلدی اس سے اپنی حاجت پوری کر لے. مطلب یہ کہ اذان کے دوران وہ ایک ٹرانزیشن پیریڈ ہے جس میں صبح صادق کا وقت ختم ہو کے فجر کا وقت داخل ہو رہا ہے. اچانک تو کوئی بم نہیں نہ پھٹتا کہ جی ایک وقت دوسرے میں داخل ہو گیا. آہستہ آہستہ وقت داخل ہوتا ہے نا. سورج بھی دیکھیں 7 سے 8 منٹ لگتے ہیں سورج کی ٹکیا کو باہر نکلنے کے لیے. ایک دم تو سورج باہر نہیں آ جاتا نا. اس طرح وہ جو ٹرانزیشن پیریڈ ہے درمیانہ، وہ ایک پیریڈ ہوتا ہے، اور اس میں ایک اجازت دے دی گئی کہ جی اگر کوئی لیٹ اٹھا ہے بائی چانس اور اس کے پاس ٹائم نہیں بچا تھا، اب اذان شروع ہو گئی ہے، تو ظاہر ہے اسلام میں پسندیدہ نہیں کہ کوئی بغیر سحری کے روزہ رکھ لے، کیونکہ ظاہر اس کے لیے کاٹنا بھی مشکل ہوگا. اور ویسے بھی صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ سحری ضرور کھایا کرو، اس کے کھانے میں برکت ہے. اور ہمارے اور اہل کتاب کے روزے کا فرق ہی سحری کا فرق ہے، یہ بھی صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس برتن میں سے لے لو جلدی جلدی. تو وہ ٹھیک ہے اگر کوئی شخص لے کے اٹھا ہے، یعنی ایک بندہ 3:30 پہ اٹھا ہے، اس نے سحری شروع کی ہے اور 3:35 کے اوپر ختم سحری ہو گئی ہے، اذانیں شروع ہو گئی ہیں، تو وہ جلدی جلدی اس کو پورا کرے. اب یہ نہ کرے کہ آخری اذان تک وہ کھاتا رہے. ایک ہی اذان تھی، یہاں تو اذانیں شروع ہوتی ہیں تو ختم ہی نہیں ہوتی ہیں. اس حساب سے تو اذانوں کے اوپر ہی اٹھنا چاہیے. تو تب بھی آپ کھانا شروع کریں تو اذانوں کے ختم ہونے تک آپ کھا سکتے ہیں، وہ روزہ نہیں ہوگا. اور الٹا یہاں پہ اہل حدیث کے ہاں تو ایک بڑا اس کی غلط انٹرپریٹیشن، میں 2008 کی بات ہے، میں اسلام آباد میں ایک اہل حدیث کی مسجد میں اعتکاف بیٹھا، تو وہاں میں نے یہ ایک عبرت ناک منظر دیکھا. 600-650 لوگ وہاں پہ اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے، عورتیں مرد ملا کے. عورتیں الگ تھیں، مرد الگ. کہ وہ ہمیں سحری کے لیے اٹھا لیتے تھے گھنٹہ ڈیڑھ پہلے. سحری لوگ کرتے تھے تسلی سے سحری کر کے، پھر وہ مسجد میں بہت بڑی مسجد تھی، واک بھی کرتے تھے. جیسے ہی اذان شروع ہوتی تھی سارے کولروں کی طرف بھاگتے تھے اور پانی پیتے تھے. جی وہ جی اذان شروع ہوگی جلدی جلدی پانی پی لو. تو روزہ تو ہوتا ہی نہیں ایسے. وہ تو اس میں ہے کہ آپ برتن آپ کے ہاتھ میں تھا اور آپ سحری کر رہے تھے، اس دوران اذان شروع ہوئی. یا تو اذان شروع ہوئی ہے تو آپ برتن پکڑنے کے لیے بھاگ گئے نا، غلط ہے. تو آپ پہلے ہی بند کریں. میں نے تو اللہ کی فضل سے جب سے ہوش سنبھالی ہے روزے رکھ رہا ہوں، میں تو 5-7 منٹ پہلے ہی روزہ بند کرتا ہوں. احتیاط کی بات ہے نا جی. آپ جناب آخری منٹ تک جناب اس کو گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کا کوئی روزہ نہیں ہے. یہ صرف اس کے لیے فیسلٹی ہے کوئی لیٹ اٹھا. اور بعض لوگوں نے تو روٹین بنائی ہے کہ وہ اٹھتے ہی آخری 1-2 منٹ میں، اور روزانہ اس طرح کرتے ہیں، تو ان کا کیا روزہ ہوگا؟
آپ دنیا کی عدالت میں بھی وہ کیس لے جائیں تو آپ کو وہ بھی کہیں گے کہ یار یہ اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے کام ہی وہی کرنا شروع کر دیا. تو یہ ایک فیسلٹی تھی اور وہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، نہ کہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اٹھیں ہی لیٹ اور آپ اس وقت میں کھائیں، یا آپ پہلے کھا کے فارغ ہو چکے ہیں اور جب اذانیں شروع ہوں اس وقت پانی پینا شروع کر دیں. تو سر وہ آپ روزہ رکھ نہیں رہے ہوں گے، روزہ افطار کر رہے ہوں گے، وہ افطار ہی ہو رہا ہوگا، روزہ رکھ نہیں رہے ہوں گے آپ. اور یہی حال ہے غروب آفتاب کے وقت پہ. اکثر مسجدوں میں اذان 2-4 منٹ پہلے ہو جاتی ہے. آپ نے گھڑی کو فالو کرنا ہے، مسجد کو نہیں. مسجدوں کی گھڑیاں کیا سٹینڈرڈ ٹائم ہوتی ہیں؟ بہت کوئی بندہ احتیاط کرے تو ہوگا. اگر گھڑی مسجد کی سٹینڈرڈ ٹائم نہیں ہے، مسجد کی گھڑی سپوز 3 منٹ پیچھے رکھی ہوئی ہے کسی عالم نے، اور اس کے مطابق اب آپ ختم سحری کروا رہے ہیں، تو آپ کا تو روزہ مارا گیا. کئی ہیں، وہ ہمارے آفس کے کلیگ ہیں، مجھے بتاتے ہیں، کہتے ہیں یار وہ ہمارا جو امام مسجد ہے نا، اس نے مسجد کی گھڑی جو ہے نا وہ 5 منٹ جو ہے نا وہ پیچھے رکھی ہوئی ہے. کہتے ہیں اس کو بڑا کہتے ہیں، مانتے ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا کیوں رکھی ہوئی ہے؟ کہتا ہے وہ اترتے 1-2 منٹ لیٹ ہی ہو جایا کرتا تھا تو لوگ بڑی باتیں کرتے تھے، اس نے مسجد کی گھڑی 5 منٹ پیچھے کر دی. کتنا لیٹ ہوئے گا؟ کوئی 2-3 منٹ بھی لیٹ ہوئے گا تو پہلے ہی آ جائے گا. کہتے ہیں آپ اس کو لاکھ کہتے ہیں یار یہ گھڑی سیدھی کر، صحیح کر. وہ کہتا نہیں گھڑی نہیں سیدھی کرنی، تعلق سیدھا کرنا ہے. تو اب چونکہ گھڑیاں ہیں سر، لہٰذا اب کا معاملہ بھی ذرا سختی ہوگا. آپ نے اینڈرائڈ ایپ کے مطابق اور کیلنڈرز، اور خصوصاً آج کل جو ڈیجیٹل واچ آئی ہیں نا ہماری مسجدوں کے اندر، جن کے اندر نمازوں کی ٹائمنگ وہ خود کیلکولیٹ کرتے ہیں، اور بلکہ وہ یار دیکھیں انہوں نے گھڑیوں کو بھی انفی شافی بنا دیا ہوا ہے. اس میں لکھا ہوتا ہے کہ میں انفی بن کے آپ کو دکھاؤں یا شافی بن کے. تو حالانکہ وہ فرق صرف ایک ہی نماز کا اثر کا ہے، باقی ساری نمازوں کے ٹائم سیم ہوتے ہیں. تو اس میں آپ سیٹنگ کر سکتے ہیں. وہ گھڑیاں بالکل صحیح ٹائم بتا رہی ہیں. ہمارے جہلم میں اہل حدیث کی مسجد کے کیلنڈر بنے ہوئے ہیں پاکستان بننے سے پہلے کے، 5-5 6-6 منٹ کا ان میں مغرب میں فرق ہے. وہ جلدی افطار کرو کے چکر میں انہوں نے 5 منٹ خود سے ہی ڈال کے پیچھے کے کیلنڈر بنائے ہوئے ہیں. جلدی افطار کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے وقت سے پہلے افطار کرنا ہے. صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، سیدہ حفصہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک دفعہ بادل آ گئے تو ہم لوگوں نے افطار کر لیا، کیونکہ اس وقت تو انہوں نے یہ سمجھا کہ غروب آفتاب ہو گیا، کیونکہ علم غیب نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں، یہ بعد میں آیا. ہاں سائنس وغیرہ کے تھرو نہیں، علم غیب نہیں ہوتا تھا، کیونکہ علم غیب تو بزرگوں کو ہوتا ہے نا، صحابہ کو اور امہات المومنین کو تو علم غیب نہیں ہوتا. تو وہ بادل آئے، انہوں نے روزہ افطار کر لیا، تھوڑی دیر بعد سورج کہتی ہیں دوبارہ نکل آیا. تو پھر وہ تابعین نے پوچھا کہ بھئی پھر اس روزے کا کیا بنا؟ ان کا روزے کا کیا بننا تھا؟ روزہ قضا کیا ہم نے. یعنی آپ اگر غلطی سے بھی پہلے روزہ کھول لیتے ہیں، روزہ گیا نہ گیا. اور اس سے یہ بھی مسئلہ پتا چلا کہ صحابہ کرام کو علم غیب نہیں تھا. سورج جو بادل کے پیچھے چھپ جاتا تھا ان کو یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ شام ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. اس لحاظ سے آج کل یہ غلطی نہیں ہوتی ہے سر. یہ اس وقت دن کے یہ تقریباً 5:25 ہونے والے ہیں نا، اس وقت کالے بادل چھا جائیں، سورج بالکل غائب ہو کے ستارے بھی نظر آ جائیں، ہم میں سے کوئی روزہ کھولے گا؟ کیوں؟ گھڑی موجود گھڑی ہے جو آپ کے کس بزرگ رحمۃ اللہ علیہ نے بنائی تھی گھڑی، وہ مجھے نام اتر رہا ہے میرے ذہن سے. ہمارے والے تو یہ سب نہیں بناتے. کیوں؟ تواڈے بزرگ علم غیب تے سب کچھ جانتے ہیں، وہ پر حدیثیں شے ایک نہیں بنی انہاں کولوں. نہیں وہ حدیث نہ انہاں کولوں گھڑی بنی، نہ انہاں کولوں تیل دریافت ہویا، نہ بوئنگ جہاز بنیا. ٹھیک ہے، نہیں وہ حدیثیں سناتے. اچھا لیکن یہ ہے کہ جہازوں کو وہ ڈوبی ہوئی بیڑے تار دیتے سن. وہ کہتے ہیں نا گجرات شریف تھانوی صاحب کے پیر صاحب کے بارے میں، کندھا ان کا چھلا ہوا تھا، انہوں نے کہا وہ ایک کشتی ڈوب رہی تھی، انہوں میں سارا دے کے آیا، کندھا چھل گیا تو نہیں اصل میں ان سب چیزوں میں نہیں پڑھتے، کیونکہ کہتے ہیں وہ من تشبہ بقوم فہو منہم، اس حوالے سے وہ نہیں پڑھتے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے جو علماء ہیں آج کل پھر وہ ٹچ اسکرین موبائل بھی یوز نہیں کرتے. استعمال بس ضرورت کے تحت مجبوری ہے. جو سر ہماری ضرورت تھی وہ ہمیں دینا آپ. ٹھیک ہے، آپ اسلحہ استعمال کر رہے ہیں گوروں کا، گاڑیاں ان کی استعمال کر رہے ہیں، اور اس میں آپ من تشبہ بقوم فہو منہ، جس نے جس قوم کی مشابہت کی وہ انہی میں سے شمار ہوگا. یہ تو عبادت کی کیٹیگری میں چیزیں فعال ہوتی ہیں، اس میں آتا ہے. گھڑی میں یہ قرآن پاک کس بزرگ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ پرنٹنگ پریس بنایا تھا جس میں یہ قرآن پاک پرنٹ ہوتے ہیں؟ شافعات پرنٹنگ پریس تو لکھا ہوا ہے، لیکن سر نہ یہ شافعات نے بنایا ہوا ہے اور نہ ہمارے کسی بزرگ نے بنایا ہوا ہے. گوروں کا لگایا ہوا پرنٹنگ پریس ہے. یہ دارالاسلام کی کتابیں جو چھپ رہی ہیں حدیث کی، گوروں نے لگایا. خرید فروخت تو جائز ہے نا، مشینری ہوتا ہے. نہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن مجھے بتائیں کہ آپ نے پھر دین کو کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے؟ آپ کی اینڈرائڈ ایپ مسلم پرو پتہ کس نے بنائی ہے؟ کرسچن نے بنائی ہوئی ہے. دنیا کی سب سے بڑی ہے اینڈرائڈ ایپ جو ہے، اے بھی لے جاؤ آج.
اور یار عورتیں بزرگ تھوڑے پڑھ لکھے سن کہتے نہیں ہمارے بزرگوں میں بھی پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں بڑے بڑے اس وقت دنیاوی تعلیم یافتہ ہیں انہیں کچھ کر دیں دے ابھی بھی مسلم پرو جو ہے وہ ایک کرسچن نے بنائی ہوئی ہے صحیح. تو یہ اس طرح کی ایپس کی وجہ سے اب آسانی ہو گئی ہے تو آپ جو ہے نا آپ گھڑیوں کو فالو کیا کریں نہ اذان پہ روزہ بند کریں نہ اذان پہ روزہ کھولیں کیونکہ نہ ان کی اذانوں کا اعتبار ہے نہ ان کی مسجد کی گھڑیوں کے سٹینڈرڈ ٹائم ہونے کا اعتبار ہے نہ ان کے ٹائم ٹیبل درست ہونے کا اعتبار ہے وہ اتنا نہ فرق ہمارا تو اہل حدیثوں کے ساتھ جھگڑا ہی یہی رہتا ہے جیل میں کہ یار تم لوگوں کے بزرگ جو ٹائم ٹیبل بنا گئے ہیں وہ تو دارالاسلام والے جو اب لیٹسٹ بتا رہے ہیں ہمیں ان کے جو ٹائم ٹیبل ہیں اور جو گوگل کا اور اینڈرائڈ ایپس کا وہ سیم ہے آپ کا چارٹ اس کے مطابق بھی نہیں ہے چلو اپنی مان لو دارالاسلام والوں کی نہیں مانتے اب یہ شکر ہے ڈیجیٹل واچ جو آئی ہیں نا ان کی وجہ سے کافی حد تک مسئلے حل ہو گئے ابھی بھی جو ڈیٹ ہے نا وہ اس واچ کے مطابق نہیں روزہ کھلوا رہے ہوتے ہیں ٹھیک. مجھے سحری کے حوالے سے ذرا یہ غلط فہمی اور دور کر دیں کیونکہ میں نے ایک نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا اس میں مسئلہ ڈسکس کر رہے تھے حنفی عالم تھے کہ اگر کسی کو یہ گمان ہوا سحری کرتے ہوئے کہ ابھی سحری کا وقت نہیں نکلا ہے اور جب اس نے سحری کر لی تو پتہ چلا سحری کا وقت تو گزر گیا اس کو غلطی لگی تو بہرحال وہ روزے کی قضا کرے گا ٹھیک ہے اس کا روزہ نہیں ہوگا نہیں. لیکن وہ افطار تک بھوکا رہے گا ہاں. کھا پی نہیں سکتا کیوں یہی ہے نا کہ نہیں کھا پی سکتا اسی وجہ لیے جب روزہ ہی نہیں ہے یہ نہیں یہ واقعتاً میں نے خود گل پلازا یہ اسی طرح ہی ہے جس طرح فقہ حنفی میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بوٹی کو آپ وہ دھاگے سے باندھیں اور کسی کے حلق میں ٹپکائیں اور پھر باہر نکال لیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا مطلب اس طرح ہاں لکھا ہوا ہے اس طرح کی کوئی چیز مطلب نہیں ہے. اچھا ویسے ہمارے بزرگوں کی اس سے مذاق کتنی اچھی ہوتی تھی کتنے پیارے پیارے مسائل لکھ کے گئے ہیں ابھی تو روزے کی حالت میں استنجا کرنے کا جو طریقہ ہے وہ تو میں بتا ہی نہیں رہا اس کے لیے آپ یوٹیوب حفیظہ اللہ پہ وہ ویڈیوز دیکھ لیں پہلے پہلیاں ہمارے بزرگوں کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ انڈر گریوٹی چیزیں نیچے آتی ہیں یا اوپر چڑھتی ہیں نیوٹنز لا جو گریوٹی ہے وہ بھی ان کو نہیں پتا تھا کیمسٹری بایولوجی کے لیے تو نہیں آئی تھی کس لیے آئے تھے وہ اچھا تسی دس دو کس واسطے آئے سن میں دساں گا وہ کام بھی انہوں نے صحیح نہیں کیتا دین واسطے آئے سی نا کیڑا دین یعنی اگر کسی بندے نو روزے دے وچ بھوک لگی ہے تو روٹی جڑی ہے بوٹی جڑی ہے دھاگے نال باندھ کے اندر باہر کڈی جاتی ہے اچھا یہ دسیا نا انہوں نے سارا. تو ٹھیک ہے اچھا وہ مسئلہ غلط ہے جی جو آپ وہ حنفی عالم کا کہہ رہے ہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے باقی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مطلب لیٹ اٹھتا ہے تو اب اس پہ یہ واجب نہیں کہ 8 پیرا روزہ رکھے یہ لوگ فخریہ بتا رہے ہوتے ہیں آپ روزہ چھوڑ دیں ایک روزے کی قضا دے دیں اگر کوئی نبھا سکتا ہے تو ضرور رکھے ادروائز چھوڑ دیں یہ آپ اس تکلیف سے نہ گزرے حتیٰ کہ بخاری مسلم میں نبی الاسلام کے بارے میں آتا ہے یعنی آپ علیہ السلام کی ایک خصوصیت تھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی ہمت بھی دی تھی کہ امہات المؤمنین کہتی ہیں کئی بار نبی الاسلام تشریف لاتے نا گھر پوچھتے کھانے کے لیے کوئی چیز ہے تو ہم ناشتہ پیش کر دیتے تو آپ کھا لیتے اور جب ہم کہتے کہ آج کچھ بھی نہیں تو کہتے ٹھیک ہے میں پھر روزہ رکھ لیتا ہوں نفلی روزہ آپ نفلی روزے کی نیت آپ دہوہ کبریٰ سے پہلے پہلے کر سکتے ہیں دہوہ کبریٰ ہے یعنی سورج جب بالکل سینٹر میں آ جاتا ہے یعنی اشراق کا وقت ختم ہوتا ہے پھر 10-12 منٹ کے بعد زور کا وقت داخل ہو جاتا ہے یہ تو 40 منٹ کہتے ہیں وہ تو جل لیے 40 منٹ نہیں بس ایگزیکٹ سینٹر میں جب سورج آتا ہے نا اپنے ٹریک کے دوران جو ٹوٹل ٹریک اس کا بنتا ہے طلوع آفتاب سے غروب آفتاب کے درمیان وہ روزانہ ڈفرینٹ ہوتا ہے اس سے 5 منٹ پہلے اور 5 منٹ بعد وہ مکروہ ٹائم ہے جیسے ہی زوال آفتاب یعنی زوال ہوتا ہے آفتاب گرتا ہے زوال آفتاب کا مطلب ہوتا ہے زور کا وقت داخل ہونا یہ بھی غلط العام ہے زوال کا وقت کہتے ہیں مکروہ وقت کو لوگ زوال کا وقت کہتے ہیں زہر کے وقت کو زوال آفتاب زوال پذیر ہوا سینٹر سے وہ گر گیا غروب کی طرف تو زہر کا وقت داخل ہو گیا وہ جو مکروہ وقت ہے نا جسے زوال کا وقت یہ کہتے ہیں وہ ہوتا ہے دہوہ کبریٰ تو دہوہ کبریٰ سے پہلے پہلے آپ نفلی روزے کی نیت کر سکتے ہیں البتہ فرض روزے کی نیت آپ کو رات ہی کرنی پڑے گی ٹھیک ہو گیا اس سے پہلے آپ ناشتہ کر لیں ٹھیک ہے اور اس کا کفارہ بھی نہیں ادا کریں گے نبی الاسلام بھی کر لیا کرتے تھے جب ہوتا تھا ناشتہ کر لیتے تھے اور کئی بار ایسا ہوا ہے کہ آپ نے روزہ رکھا ہے تو بعد میں کسی نے ناشتہ بھیج دیا تو آپ فرمایا ہم افطار کر لیتے ٹھیک ہے ویسے آپ کے بزرگ تو پتہ نہیں کتنے سال مسلسل روزے رکھتے رہے یہ گناہ ہے پتہ ہے آپ کو نبی الاسلام کی حدیث ہے بخاری اور مسلم میں جس نے روزانہ روزہ رکھا وہ ایسا ہے گویا اس نے روزہ رکھا ہی نہیں جی یہ دین ہے جو آپ کافروں کو پیش کریں گے اور باقی دوسرے دین جو ہے وہ آپ دیکھ لیں مارکیٹ میں کتنے عام ہیں